السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکال لینے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی مشکل ختم فرما، آمین۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی، توبہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں ہو میں وہاں ہوں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہر وقت غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ ہی کوئی دلیل، آپ سے محبت کا گواہ صرف خدا ہے۔ جب کوئی آپ کی ذات سے 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور اہمیت بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ صرف 2 ہی لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرے ہوں، اور دوسرے وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ ان کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں۔ بانو کہتی ہے، سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق چاکلیٹ آئس کریم ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی مشکلوں میں ہے اور آپ سب کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں دوسرے آپ سے بھی زیادہ بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ خاموش رہیں یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیں کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں۔ جب آپ کے پاس مقصد ہوگا تو آپ کا وقت قیمتی ہوگا، اور قیمتی چیزوں کی قدر تو خود پیدا ہو جاتی ہے۔ دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کون جانے کس کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ سانپ کی طرح انسان بھی زبان سے ڈستا ہے۔ انسان کی زبان کا ڈنگ الفاظ ہوتے ہیں جو زہر کی تاثیر رکھتے ہیں۔ اگر عورت اپنی 2 باتوں پر دھیان دینے لگے تو مرد کو عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اپنے مستقبل پر اور دوسرا اپنی خوبصورتی پر۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز کا طعنہ نہیں دیا جاتا، مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پتوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ گھر کی عورتوں کو شہزادوں جیسی زندگی کی سہولیات دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹوا لیں تو بھی وہ یہی کہیں گے، ٹھیک سے نہیں کٹی، تھوڑی اوپر سے کٹوانی تھی۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، یہ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے کہ جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔
لوگ اپنی تعریف سن کر تو بہت خوش ہوتے ہیں، مگر ان میں اپنی خامیاں سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ محبت کا تعلق مقدر سے نہیں معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر خالص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ آپ وہ نہیں جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صرف اللہ آپ کو جانتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلدی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ان دعاؤں پر کن کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ جہاں روشنیوں کی کثرت زیادہ ہو وہاں سائے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لے، بن مانگے عطا ہوگا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ لوگوں کو ہمیشہ ان کی اوقات کے حساب سے عزت دینی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ عزت ہضم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، آپ نماز، قرآن اور ذکر کی طرف بھی خود نہیں آتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اچھے لوگوں میں اچھے بن کے رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ حاصل بھی غلط فیصلے سے ہی ہوتا ہے۔ مرد کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی من پسند عورت کو سب سے چھپا کے رکھے، مکمل ڈھانپ کے رکھے تاکہ کسی کی سوچ تک اسے چھو نہ پائے۔ دنیا جہاں کی خوشیاں دے سینے سے لگا کے ہمیشہ اس کو اپنی باہوں کے حصار میں رکھے، ٹھنڈی چھاؤں بخشے، اپنی نگہبانی میں رکھے۔ عورت محبت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت نہیں رہتی۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت ہر جگہ ہر موقع پر کی جاتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔